نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء اکرام، ائمہ نظام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے خصوصی مہمان حضرات، میں تو اپنے ان ساتھیوں سے یوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مہمانان نظام ہی کی بات ہوتی، لیکن ان کے اصرار پر مجھے چند باتیں کہنی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں نوجوان ساتھیوں کا اور ان کی محنتوں کے لیے. یہ مبارکبادی کے مستحق، یہ سعادت مندی کے مستحق جو کام انہوں نے اٹھایا ہے وہ بہت پہلے اٹھنا چاہیے تھا، لیکن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے کام اسی وقت میں ہوتا ہے، اور کام کس سے ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، اس میں نہیں ہیں. اللہ جس سے چاہتا ہے وہ صلاحیتوں والوں سے نہ لے، بے صلاحیتوں والوں سے کام لے لے. ویسے تو ان حضرات میں بہت خوبیاں ہیں. میرے یہاں ہمارے یہاں پر آئے ہوئے مہمان نظام چاہے مولوی ہارون صاحب الہ آباد سے تشریف لائے ہوں، کتنا لمبا سفر کیا ہے، ان کی ایک محبت ہے. چاہے ہمارے بزرگ علماء مولانا نور حسن راشد دہلوی ہوں، یا صدر جمعیت علماء مولانا ہارون صاحب ہوں، یا دیگر دہلی سے ہمارے علماء میوات، میں ان کے نام لینے کے اتنے ہی تو ہمارے میواتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوسروں کو کہ جو باہر دور سے آئے ہیں، اور کاندھرا والوں کا تعلق میوات والوں سے ایک ایسا تعلق ہے کہ جز بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے جسم کا. اس لیے آج کے مہمان خصوصی ہمارے مولانا نور حسن راشد کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اس خاندان سے تشریف آوری ہوئی ہے ان کی جس خاندان کے احسانات ہمارے میوات پر، میوات کی سرزمین پر، میوات کے علاقے رہنے والوں پر ہیں. اور پھر یہ جو آج کی شخصیت ہے، میں اس ذہن کا قائل ہوں کہ آج کی شخصیت پر کچھ بولا جائے، میں تعارف دوسری چیزوں کا نہ کرا کر حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ اور ان کے ساتھ میں تقریباً 27 سال تک مسلسل رہا ہوں سفر و حضر میں. شاید کہ حضرت مولانا خالد صاحب جو مولانا کے جانشین ہیں وہ اتنے سفر میں نہ رہے جتنا میں سفر میں رہا ہوں، حضر میں رہا ہوں. میں نے مولانا کا علم، مولانا کا تقوی، مولانا کی طہارت، مولانا کی بے باکی، مولانا کی حق گوئی اس انداز کی دیکھی کہ شاید میرے اپنے علم کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ شاید مجھے میوات میں کوئی دوسرا عالم دکھائی نہیں دے. ویسا نہیں، میرا تجربہ تھا، علمی اعتبار سے بھی تجربہ تھا، سیاسی اعتبار سے بھی تجربہ تھا، معاشی اعتبار سے بھی تجربہ تھا، سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے. جس مسئلے پر مولانا سے گفتگو ہوئی ایک نرالی گفتگو ہوئی. میرا ابتدائی دور یہاں کا تھا 1995 کے ختم پر میں آیا ہوں دسمبر میں یہاں، یعنی 1996 سے مولانا کے ساتھ میں جڑ گیا. اور جڑنے کی وجہ ایک بات تھی، مولانا تقریباً نمازیں اس مسجد میں پڑھتے، خصوصاً عصر کے بعد، جمعے کے بعد اور جمعے کے دن فجر کے بعد ان کی میرے سے گفتگو ہوتی. ابتدائی دور میں تو کبھی گفتگو کا کوئی اور پہلو نہیں ہوتا سوائے مسائل کی، اور مسائل بھی تحقیقی جزیاتی. اور پھر کہتے بھائی مفتی صاحب فلاں کتاب لے کر آؤ. میں نے انداز دیکھا مولانا اسحاق صاحب کا، بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں دیکھا جتنی گہری نظر ان کی فقہ پر تھی. جہاں وہ بڑے فقیہ تھے وہیں وہ بڑے عربی کے ادیب بھی تھے. میں نے عربی کی گفتگو ان کی دیکھی. بہت ساری عرب جماعتوں کے امیر آئے، ان عرب جماعتوں کے امیر میں بڑے بڑے علامہ آئے. جب مولانا کی گفتگو دیکھی تو میرے علم کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ایسی گفتگو کوئی عالم ہند نہیں کہتے دیکھا میں نے جس طرح کی گفتگو مولانا عربی میں ان عرب جماعتوں سے کیا کرتے ہیں. گھر کے آخر میں ایسا ہوا مولانا کی سماعت کم ہوتی چلی گئی. اس کے وقت میں ہم سے کہتے کہ تم کچھ کر لو، ہم کہتے حضرت آپ جو ہوتے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہو. مجھے سنائی نہیں دیتا، میں سنا تو میں دوں گا. میں حضرت سے کہتا سنا تو میں دوں گا. اس لیے اکثر جگہ یوں کہتے حضرت مجھ سے بھائی تو میرا ترجمان تو ہے ہی. کہیں بہت ساری باتوں میں حضرت کا جو پیار محبت مجھے ملی شاید کسی اور کو ملی ہو. میں آج ان کو یاد کر کر میرے جذبات اللہ کے نظام اقدار میں اترتے ہیں. اگر مجھے سب سے بڑا دکھ اپنے والدین کے علاوہ کسی کے موت پر ہوا ہے تو حضرت مولانا اسحاق صاحب کے جانے پر ہوا ہے. یقیناً جو شفقت، جو محبت
مولانا اسحاق صاحب کو مجھ سے تھی، اور جو میری رہنمائی کری ہے، جو مجھے بہت ساری ہدایتیں دی ہیں، جن ہدایتوں کے مطابق چل کر آج جو کچھ کہہ رہے ہو، مجھے اپنے ان ساتھیوں کا فخر ہے۔ خصوصاً میرے مولوی شیر محمد صاحب اور مولانا خالد صاحب، یہ میرے بہت خاص مصیب رہے ہیں۔ جب کبھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ جو انہیں لگتی ہے کہ زاہد یہ صحیح نہیں ہے، یہ بردستہ کہہ دیتے ہیں کہ زاہد ارتکاب تیری شان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں ان کی بات مانتا ہوں، لیکن میں انہی باتوں میں زیادہ عمل کرتا ہوں جو حضرت مولانا مجھے لائن دیتے تھے۔ حضرت مولانا کے ساتھ میں کبھی اجتماع میں جانا ہوتا تو حضرت مولانا ایک بات کہتے، بھائی چھاچھ میں پانی مت ڈالیو۔ ایک جملہ کہتے تھے، جملہ تھا ان کا، چھاچھ میں پانی مت ڈالیو۔ میں حضرت سے کہتا حضرت بتاؤ کیا کہنا ہے، تو ایک جملہ دو جملے بتاتے، یہ بات لائن دیتے، اس کے بعد الحمدللہ ان کی توجہ ہوتی، جو وہ چاہتے تھے اللہ مجھ سے وہ کہلوا دیتے، یہ ان کی توجہ تھی۔ ابھی میں بات ختم کروں، پرسوں جمعے کو میں فیروز پور جھرکا جامع مسجد کی ذمہ داری حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ میں جمعہ پڑھانے وہاں گیا، 12 بجے وہاں پہنچا، وہاں کے ہمارے ناظرین صاحب کہنے لگے کہ آپ آرام کر لو، 1 بجے اذان ہوگی۔ بس میں سو گیا، اذان ہونے والی ہے کہ مجھے خواب دکھ رہا ہے مدینہ منورہ میں ہوں، اور مدینہ منورہ میں یہ ہو رہا ہے کہ 5 منٹ رہے گی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نکلنا۔ میں کھڑا ہوا ہوں تو ادھر میں اس کمرے سے نکل رہا ہوں کہ سامنے والے کمرے سے حضرت سامنے دکھائی دیتے ہیں مجھے کہ حضرت بھی گویا لفٹ میں آ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس ابھی میں ان سے کچھ گفتگو کرنے والا تھا کہ اتنے میں وہاں ناظرین صاحب نے مجھے جگایا کہ یہ اذان ہو گئی جمعے کی، 1 بج گیا تھا۔ تو ابھی دوبارہ خواب دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت خوابوں میں بھی گویا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور حضرت کا جو تعلق میں نے علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے دیکھا ہے، وہ بھی کسی اور کے اندر نہیں دیکھا۔ آپ مرکز نظام الدین کے ستون رہے ہیں۔